اسکول کی سلیکشن کے 3-4 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے, بچوں کو کبھی بھی بڑا کلاس ڈفرنس نہ دیں اسکول کی شکل میں. بگ کلاس ڈفرنس. کلاس کیا ہے؟ ہائر کلاس. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مڈل کلاس ہے, یار اپنی ریئلٹی کو ماننا چاہیے. میں نے کیا بولا ہے؟ کبھی یار ڈرامہ نہ کرو. یہ جو شو بازی ہے نا بچوں کو, جو ہو نہیں اس سے اوپر دکھا رہے ہو دنیا کو اور بچوں کو, نہ کرو پلیز. ایکسپٹ اٹ اور پرائڈلی کو یار میں مڈل کلاس ہوں. پرائڈ از ابو مڈل کلاس. ہمارے پاس زیادہ تر اس طرح کے لوگ ہی آتے ہیں نا, لوور مڈل کلاس بھی, کوئی شرم والی بات نہیں. آپ جب ڈیفائن کرتے ہو, اچھا یہ کیسے پتا لگتا ہے میں مڈل کلاس ہوں یا لوور مڈل ہوں یا اپر مڈل ہوں؟ انکم سے کیسے پتا لگتا ہے؟ ایکسپینسز سے بتائیں تھوڑا سا مجھے ہے وہ تو ڈبل ہو جائے یار, یہ تو بڑا ہی اس کو ہم نے ججمنٹل ہوئے. جی بہن. نہیں وہ کے پی آئیز ہے, بہت دور چل جائیں. اگر کسی نے بھی جاننا ہے میں مڈل کلاس ہوں, بلو مڈل ہوں, ابو مڈل ہوں, یا بھائی صحیح چلا گیا. یاد رکھیں جس بندے کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا پہلی کو مڈل کلاس ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک چھوٹی سی کمیٹی بھی چلاتا ہے, مڈل کلاس ہے. ٹھیک ہے. لوور مڈل کلاس وہ ہے جو پورا کرتا ہے مر کے بڑی مشکل سے. 25 کو ختم ہوتے ہیں, 20 کو ختم ہوتے ہیں, اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اس کو کچھ ایکسٹرا کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتے ہیں, لوور پہ چلا گیا. ابو مڈل کلاس پہ وہ جو کماتا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ایکسپینس ضرورتیں اتنی ہیں اور کمائی تھوڑی سی اتنی ہے, سو بچت ہے اس کے پاس. یہ جتنی زیادہ بچت میں ہوگا اتنا ابو مڈل کلاس ہوگا. ٹھیک ہے جی. مڈل کلاس کون ہے؟ برابر. بلو کون ہے؟ اوپر کون ہے؟ سیونگ, جس کے پاس ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور پھر پیسے پھر بھی بچ جاتے ہیں, وہ اس سے اوپر ہے. وہ اس سے اوپر ہے. دیر از اے کلاس. یہ ابو مڈل کلاس کی اوپر والی سطح کا نام ہے خوشحالی, پراسپر کلاس. ایک اس سے اوپر ہے رچ کلاس. رچ کلاس وہ ہے جن کا حساب ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب زمینیں اتنی ہے, پیسہ اتنا پڑا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے. وہ ایک اس سے کلاس اوپر چلے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول بیٹھا. ہم ہوتے ہیں مڈل کلاس اور داخل کروا دیتے ہیں ایچ ایس این میں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کلاس کے علاوہ بچوں کو داخل کروا دیا. جب وہ فائنینشیل تھی یا سوشل کلاس تھی, کچھ بھی تھی, سوشل کلاس بھی ہوتی ہے نا, ماڈرن ایلیٹ کلاس ہے, ماڈرن کلاسز ہیں. ایک میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں میں دیسی ہوں. میرے بچے پنجابی سنتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, پنجابی جانتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو اوریجنل اپنا نہیں چھوڑنا چاہیے, کبھی بھی روٹس نہیں چھوڑنی چاہیے, زمانے کے مطابق ماڈرن ہونا چاہیے. میرے جتنے بڈیز یا دوست ہیں نا, میں ان کے ساتھ پنجابی میں بات کرتا ہوں. جتنے مرضی آئی جی ہوں, کچھ ہوں, میں بولتا پنجابی ان کے ساتھ. کی حال ہے بھائی جان, اور دسو کیسی گزری, سب خیرن ہے. وہ وجہ کی ہے, وہ وجہ میری ایکچوئل زبان تے میں ایکچوئل چ ہوں. جڑا بندہ اتنے کاسمیٹک چڑھا لینا نا, ہو جی ہم ہوتے تھے اب تو نہیں ہے, وہ یہ سب بکواس ہے. اتنا بڑا منافق ہوگا زندگی میں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کو دکھانے بتانے کے لیے میں پی سی کے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, بیگم بھی میرے ساتھ ہے, یہ جو لیٹی ہوئی ہے بیگم ہے. آپ لوگوں کی تصویریں کبھی سوشل میڈیا پہ چیک کیا کرو, ان کے سارے کمپلیکس ان تصویروں میں ہوتے ہیں. یہ میں نے گاڑی دے دی اپنی بیگم کو, پورا کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ سب چیزوں میں کمپلیکس ہوتے ہیں. اصل میں اس کی غربت کا احساس ختم نہیں ہوتا بندے کا. امیر ہو جاتا تھوڑا سا, اندر سے غریب ہوتا, کیلکولیٹڈ ہوتا پورا. یاد رکھیں ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنی کلاس میں رکھیں, خواب بڑے دیں تاکہ وہ کمپلیکس نہ ہو. جب ان کے ساتھ والا کہے گا نا اوئے تم میران پہ آتے ہو, آپ سب مل کے ایک بات کو بڑے دھیان سے سمجھ لیں کہ ایجوکیشن پاکستان میں پراپرٹی کے بعد دوسری مہنگی چیز ہے. اس ملک میں کچھ مہنگا نہیں ہوا. یہ ہم نے کبھی اس اینگل پہ میڈیا نے بات ہی نہیں کی. پاکستان میں سب سے خطرناک چیز جو مہنگی ہو گئی ہے وہ گھر ہے. کیسے؟ 5 مرلے کا ایک مناسب گھر 1.25 کروڑ کا ہے. 1.25 کروڑ روپیہ. مجھے بتائیے جس کی سیلری 40,000 روپیہ وہ گھر لے سکتا ہے زندگی میں؟ ایکسیپشن ہی ہے, کوئی وراثت مل جائے کہیں سے آ جائے کوئی, وہ حسرت کرائے دیتا رہتا ہے, یہاں جوائنٹ میں رہتا ہے, جو بھی رہتا ہے, چلے جائے نا اس کے کچھ. میں واپس آتا ہوں.
اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو سمجھے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سارے مسئلے یہ 15,000 روپے جو فیس دے رہے ہیں حل کر دیں گے. آپ مہنگے سے مہنگے میں کرائیں یا ماٹھے سے ماٹھے میں کرائیں, یہ انڈسٹری ہے, اٹس کالڈ انڈسٹری. انڈسٹری کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیسے کمانا. اسکول کس لیے کھلے ہیں؟ اینڈ دے ہیو اے کاسمیٹک آف, اوپر ریپر کیا چڑھا ہوا ہے؟ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں. کل یہ بات ہو رہی تھی نا, لوگ کاسمیٹک کیا چڑھاتے ہیں, وہ بڑا چڑھائیں گے, یہ بڑا وہ ہے جی ہم نیکی کا کام, اصل میں پیچھے دیہڑی ہے. اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ وہ پیسے کما رہے ہیں, سیدھی سی بات. تھوڑی تنخواہ پہ لوگ رکھیں گے, پیسے زیادہ لیں گے اور اس میں مارجن زیادہ ہوگا, اسکول بن جائے گا. میں نام نہیں لے رہا, سب کا یہ حال ہے. اچھا ہم سمجھ کہہ رہے ہیں اسکول داخل کروائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے, آپ اسکول میں ایک انوائرمنٹ, ایجوکیشن, ماحول, تعلیم, ٹیچر کا ملنا, اس کے لیے تو داخل کروا رہے ہیں. تربیت کی بڑی ذمہ داری والدین پہ. یہ نکال دیں ذہن سے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کے ذریعے کوئی سپر مین بنا لیں گے. پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات کیا ہوگی جی؟ ایک بات یاد رکھیں, جس بھی اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, اس اسکول سے جو پڑھ کے جا چکے ہیں نا, ان سے ضرور ملیں. پڑھنے والے نہیں, جو پڑھ کے پاس آؤٹ ہو کے پلیسڈ ہو چکے. میری آج یہاں کھڑے ہونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ 20 سال کے وہ سارے شاگرد ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہوگا. وہ بنیاد ہے ہر شخص یا ہر استاد کی کامیابی, اور وہ ثبوت ہے کہ میں نے پڑھایا. ہوتا کیا ہے, ہم اس اشتہار, اس ٹی وی ایڈ, اس بینر کی بیس پہ بچہ داخل کرواتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں سے نکلنے والا پروڈکٹ کیسا ہے, پروڈکٹ کیسا ہے. یہ 3 پرنسپلز ہو گئے. اب جب یہ تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسکول کسی حد تک ایک ذمہ داری ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. میں نے محسن کو داخل کروایا, مجھے یاد ہے, وہ میں لے کر گیا, کو تقریباً میرا 3.25 سال کا ہوگا. یہ لاہور کا ایک اسکول ہے, نام نہیں میں لیتا. وہ پریپریشن کرواتے ہیں, ہاں صاحب بڈھا کر کے لے آئے اس کو, نہیں کہ یہ بھی لیٹ ہے. یہ سب ڈرامے بازی ہے. اور اب کیا ہوا ہے, مانور کو میں نے جب داخل کروایا تو 6 سال کے بعد داخل کروایا. سو واٹ یار, کیا فرق پڑتا ہے. ہاں ہوم اسکولنگ کروائی ہے. اچھا یہ ہم جان چھڑوانا چاہتے ہیں, ٹیچر کے پاس جائے, ٹیچریں پڑھائیں, اسکول جائے. اللہ کا واسطہ ہے, ماں سے اچھی ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتی, ماں سے اچھی کوچ کوئی نہیں ہو سکتی. ہم نیکسٹ منتھ سے ایک ورکشاپ شروع کر رہے ہیں مدرز کے لیے. میں نہیں کروا رہا, ہمارے 2-3 کوچ ہیں, فیمیلز ہیں, جو یہ کوچ کروانا چاہ رہے ہیں. ماؤں کو ہوم اسکولنگ سکھائی جائے, اور وہ لازم نہیں جو مائیں بن چکی ہیں ان کو سکھائے, جنہوں نے کل کو بننا ان کو بھی سکھایا جائے کہ بیٹے اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ کرنی ہے. شروع میں ان کو اپنے سے جدا نہیں کرنا, ان کو یہ 4 گھنٹے کی صبح کی جدائی بھی نہیں دینی. وہ جب تھوڑے سے ایموشنلی اسٹیبل ہو جائیں گے, سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے, تھوڑا سا آیا سے آزاد ہو جائیں گے, تو پھر اسکول بھیجنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اسکپ. 3 وجوہات کی بنا پہ بچہ جلدی داخل ہوتا ہے اسکول میں. سب سے بڑی وجہ اسکولوں کی کمپین, جو کہ غلط ہے. اسکول کمپین کرتا ہے جی جلدی سے جلدی لائیں, 2.5 سال کا بچہ رجسٹر کروا لیں. اب تو یہ جو جیسے بتا رہے ریئلٹی ہے, پیدائش سے پہلے بچہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. کئی اسکولوں میں پیدائش سے پہلے اس کا جی پتہ لگا میل ہے فیمیل ہے, جو پیدا ہو رہا ہے وہ پہلے رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. کمپین غلط ہے, یہ بزنس کے لیے کمپین ہے. نمبر 2, اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بتانے کے لیے. لوگ بڑی دنیا اسکول میں پڑھوا رہی ہے بتانے کے لیے. او جی وہ تو ہمارا HSN جاتا ہے جی بچہ. اچھا آپ کا بچہ جو ہے وہ ادھر پڑھ رہا ہے. یہ میں نے بڑا پارٹیز میں دیکھا ہے, کھانوں میں, دعوتوں میں. اچھا تم مینو لوگ کہتے ہیں کرسنٹ پڑھا رہے ہو. کرسنٹ تو ٹھیک ہے سر, آپ کیوں نہیں بھیجتے اس کو شفاد یا لکاس یا یہ. میں کہا میرا دماغ خراب ہے, وہ میرے ہتھے رہے گا ہی نہیں, میرے کو تو کنٹرول نہیں ہو سکے گا. جیڑی کنٹرول دی ایج ہے, میں انہوں وہ بنانا چاہنا ہے جڑا دین کہندا پیا. میں وہ نہیں بنانا چاہ رہا جڑا گورے نے کیا ہے. ممکن ہے گورا اتنے پہنچے دیر لگ جائے, لیکن دین نے کیا ہے کہ اے کامیابی ہے دنیا تے آخرت دی. تیسری وجہ ہوتی ہے ذمہ داری سے بھاگنا. ہم کہتے ہیں داخل کراؤ تاکہ رسپانسبلٹی کس کی پڑ جائے جی, اسکول جانے. ہم صبح آزاد, نیل پالش لگایا, فرا کا گڈ مارننگ لگایا, بیٹھے ٹیک لگایا, ناشتہ کیا اور صبح گزر گئی. غلط ہے.
خدا را آپ کا بچہ ہے، اس کی کامیابی بھی آپ کی کامیابی ہے، اس کی ناکامی بھی آپ کی ناکامی ہے. اسکول ایک کام ہے جو اسکول ہی کر سکتا ہے. مثال میں دیتا ہوں کہ اسکول سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھس میرے سے اچھی پڑھا سکتا ہے، وہ پڑھا دے. تربیت میں اسکول سے اچھی کر سکتا ہوں تو میں کروں نا. اچھا اس میں لگتا ہے وقت، اس پہ ساتھ لگانا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، کمیونیکیشن گیپ ختم کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، سنانا پڑتا ہے، شیئرنگ کرنی پڑتی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہم کرتے نہیں ہیں، یہ ہم دور رکھتے ہیں اپنے آپ سے. یاد رکھیں اپنے بچوں کو اپنی کمپنی دیجیے، پورا پوائنٹ ہے. آپ کی کمپنی سے اچھی کوئی کمپنی نہیں ہو سکتی. اور عادت ڈالیے ان کے ایک دوست بننے کی، اچھے سے ان سے بات کرنے کی، اخلاق سے ان کے سننے کی، طریقے سے ان کو سنانے کی. ہم یہ جو ابا بننا چاہتے ہیں نا، جو نافذ ہوا ہوتا ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، کوئی اسکول پھر کہہ رہا ہوں برا نہیں ہے. آپ نے دیکھنا آپ کو میچ کیا کرتا ہے، آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے. مجھے نہیں سوٹ کرتی ایک چیز، میں کیوں جاؤں؟ جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں وہاں داخل کروانے کے بعد ان سے اتنا ایکسپیکٹ کروں گا جو اسکول سے کرنا چاہیے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں، بار بار میں نے بولا ہے، ہم سمجھتے ہیں سارا کام یہ کریں گے. وہ نہیں کریں گے. جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا پڑے گا. مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، یہ سارا ایکسپوئر جو میں نے اپنے بچوں کو آپ کو بتایا، یہ اسکول تھوڑا دلوا رہا ہے، میں ہی دلوا رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو انٹرنشپ کروائیں، اسکول نے تھوڑی کروانی، آپ ہی نے کروانی. میں نے آپ کو کہا اپنے بچوں کو اچھے لوگوں سے ملوائیں، یہ آپ ہی نے ملوانا، اسکول نے تو ملوانا. اسکول ایک لمٹ تک کر سکتا ہے. اپنی کامیابی اپنے لیے. کہیں فیشن کے چکر میں، دنیا کو بتانے کے چکر میں آپ ایسی جگہ داخل نہ کروا دیں جو بتانے دکھانے میں اچھا ہو لیکن اندر سے کھوکھلا ہو. یہ اپنی حیثیت، اپنی ویلیو، اپنی ورتھ کو جاننا چاہیے اور اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرنا چاہیے، ویل ڈیفائن کرنا چاہیے. مثلا میں نے ویل ڈیفائن کر لیے، آئی کانٹ افورڈ. بچے رج کے نلائکوں خیر ہے، گستاخ نہ ہو. میری تو ویلیو ہے جی، میں تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا تو کر لے. میرے مطابق بچہ مناسب کمائے، خوش ہو، ہیپی ہو، جو کھائے اسے مزے سے کھائے، رات سکون کی نیند سو سکے. ٹھیک ہے جی. مناسب ایوریج لائف گزارے، کسی کا کچھ دینا نہ ہو اس نے. میری ویلیو ہے. اس کو یہ ڈیم کی اور دنیا کیا کہہ رہی ہے، اس کو زیادہ پرواہ ہو اللہ کا کہے. میری ویلیو ہے، میں اس سے کلیش میں کیسے پیدا کروں؟ ایک ماحول ہے جو یہ ویلیوز چھینتا ہے، کہتا نہیں ہے، منہ سے نہیں کہتا، صرف یہ ویلیوز چھینتا ہے، کچھ اور ویلیوز پروموٹ کرتا ہے. میں اس ماحول میں نہیں بھیجوں گا. پوائنٹ سے سمجھ آیا کہ نہیں آیا جی؟ میں اس کو برا نہیں کہہ رہا. پہلے ویل ڈیفائن کر لیں آپ چاہتے کیا ہیں. آپ چاہتے یہ ہیں کہ زندگی اس کی فرعون کی گزرے اور جائے وہ عاقبت موسیٰ کی. اٹس اے کلیش، اٹس اے کلیش. جتنی سادگی ہوگی گھر گھر کے ماحول میں اتنا سب کچھ ٹھیک رہے گا. جتنا آرٹیفیشل چیزیں ہوں گی ان کے اثرات، ان کی لائف اتنی ہی بدترین ہو جائے گی. یار اوریجنل ہونے میں کیا حرج ہے؟ میں تو بڑی مشکل سے یہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ نانا نانی دادا دادی سے بڑا مونٹیسوری کوئی نہیں. وائی آئی لیو ان گلشن راوی، کیوں رہتا ہوں. 1 کلومیٹر پہ میرے امی ابو رہتے ہیں، 1 کلومیٹر پہ میری مسز کے امی ابو رہتے ہیں. دنیا کی مہنگی ترین یونیورسٹی ہے میرے لیے. میں ڈی ایچ اے جا کے ان کو نانا نانی دادا دادی سے محروم کر دوں. روز میرے ابا میرے بچے کو خود ڈرائیور کے ساتھ اسکول چھوڑتے ہیں، واپسی پہ ڈھابے پہ چنے بھی کھاتے ہیں. کیا کنیکشن ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. میں ٹریول کرتا ہوں، کتنا زیادہ ٹریول کرتا ہوں. نانی سے اچھی کمپنی کہاں سے مل سکتی ہے، دادی سے اچھی کمپنی کہاں مل سکتی ہے. وہ میں کبھی اچانک صبح میں آؤں، فلائٹ میری ہو، میں لاہور پہنچوں، پتہ لگتا ہے دادی کے ساتھ سوئی ہوئی بیٹی، دادا کے ساتھ گپے لگا رہے بچے. سر جی خدا کے لیے ان نعمتوں سے محروم نہ کریں. اور میں اگلی بات آپ کو کہہ دوں، یہ عورتوں کے لیے سننی بڑی مشکل ہے. اپنے ان رشتوں کو اس لیے ٹھیک رکھیں، یہ بچوں کے لیے بڑے ضروری ہیں. یہ بچوں کے لیے نعمت ہے یہ رشتے. میں کہتا ہوں کہ رشتے نبھانا ماں باپ سے ہی بچہ سیکھ سکتا ہے، ویسے نہیں سیکھتا. ادروائز رشتے دوسرے پھر کیا بن جائیں گے، گیو اینڈ ٹیک. مجھے کیا ملے گا، اس کے پاس کیا ہے مجھے دینے کے لیے. جب اس کرائٹیریا پہ چلے گا اکیلا ہو جائے گا. یہ صرف دنیا داری ہو جائے گی، یہ صرف بزنس ہو جائے گا. رشتوں کا مطلب ہے نالائکیوں کوتاہیوں کے باوجود سب کو ساتھ لے کر چلنا.